چکا ہوں میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا. کیوں نہیں سمجھتی ہیں آپ؟ آج پھر سے میری ماں سے میری بحث ہو رہی تھی. مسلسل 8 دن سے میں اپنی والدہ کو اپنے آفس کی کولیگ کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری ماں اپنی ضد پر ڈٹی ہوئی تھی. فاطمہ میرے آفس میں کام کرتی تھی. وہ بھی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. جس کمپنی میں ہم کام کر رہے تھے وہاں پر ہماری تنخواہ بس مناسب سی ہی تھی. فاطمہ سے مجھے کوئی بہت زیادہ دلی وابستگی نہیں تھی. بس یہ تھا کہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کسی اور لڑکی سے شادی کی تو گھر کے سارے اخراجات مجھے اکیلے ہی پورے کرنے پڑیں گے، جو کہ آج کل کے دور میں مشکل ہے. اس لیے میں چاہتا تھا کہ کوئی ورکنگ وومن ہو تاکہ ہم دونوں مل کر گھر کو اچھے سے چلا سکیں. لیکن یہ بات میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا، نہ ہی فاطمہ پر ظاہر کر سکتا تھا. اس لیے محبت کا ڈرامہ رچایا تھا. لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں اتنی ضدی بھی ہو سکتی ہیں. انہوں نے تو اپنی کسی دوست کی بیٹی سے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا. مجھے تو یوں بتایا گیا جیسے میں کوئی لڑکی ہوں. کہنے لگی، فرحاد میں نے اپنی دوست کی بیٹی سے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، بس 1 ماہ بعد تمہاری شادی کر دوں گی. یہ سنتے ہی میں تو اچنبھے میں آ گیا. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اپنے آفس کی ایک کولیگ کو پسند کرتا ہوں، میں شادی اسی سے کروں گا. یہ سننا تھا کہ میری ماں نے مجھے غصے سے ڈانٹنا شروع کر دیا. کہنے لگی، میں نے تمہاری خاطر اپنی ساری جوانی برباد کر دی. تمہاری پرورش کی خاطر ساری زندگی میں تمہارے باپ کی پینشن پہ گزارا کرتی رہی. نہ اپنا سوچا نہ اپنی خواہشات کا. کیا یہ دن دیکھنے کے لیے کہ جب میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں تو تم مجھے کورا جواب دے دو. اماں کے رونے کی وجہ سے میں بات کو ادھورا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا. لیکن سوچا یہی تھا کہ اپنی والدہ کو منا لوں گا، لیکن میری والدہ نہیں مانی. 8 دن کی بحث کے بعد میری والدہ کا انکار ہنوز تھا. پھر تو انہوں نے اپنی بات منوانے کے لیے کھانا پینا تک چھوڑ دیا. ایک رات وہ بے ہوش ہو گئی. یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. میں فوراً سے انہیں ہسپتال لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ انہیں یہاں لانے میں کچھ دیر اور کر دیتے تو آپ کی والدہ کو ہم بچا نہیں سکتے تھے. جیسے ہی میری والدہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، میں نے اپنی والدہ کے سامنے ہار مان لی. ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، لیکن خدا کے لیے ایسا دوبارہ مت کیجیے گا. میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے پاس ایک ماں ہی تو تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری ماں کو کوئی تکلیف پہنچے. یہ بات سچ تھی کہ انہوں نے میری خاطر بہت قربانیاں دی تھیں، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ کروں گا کہ وہ بھی یاد کرے گی. نہ جانے میری ماں پر اس لڑکی نے اور اس کی ماں نے کیا جادو کر دیا تھا. 1 مہینے بعد میری شادی ہیرا کے ساتھ کر دی گئی. میرے دل میں اپنی دلہن کے لیے محبت بھرے جذبات اس وقت نہ تھے، بس غصہ تھا، نفرت تھی. میں بڑے غصے سے بھرے تاثرات کے ساتھ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ لڑکی عروسی لباس میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے کھری کھری سنا دوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اس کی وجہ سے آفس میں اوور ٹائم بھی لگانا پڑے گا. اگر فاطمہ میری دلہن بنتی تو کم از کم مجھے کچھ گھر کے اخراجات کی سہولت ہوتی. میں اس کے قریب آ کر بیٹھا، اپنی بھڑاس نکالنے لگا. میں نے کہا، تم صرف میری ماں کی وجہ سے اس گھر میں آئی ہو. میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. خبردار جو تم نے اپنی کسی چیز کے لیے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا. میں بڑے غضبناک لہجے میں کہہ رہا تھا تاکہ اس پر میرا روب جم جائے. لیکن جب اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پیچھے کیا، اسے دیکھ کر تو میں دم بخود سا رہ گیا. وہ تو کم عمر سی لڑکی تھی، مشکل سے 16-17 سال کی ہوگی. مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی. بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی. میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ میری ماں نے اس لڑکی میں دیکھا کیا تھا، اتنی سی لڑکی کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا. میں 27-28 سال کا تھا، وہ مجھ سے 10-11 سال چھوٹی تھی. مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کی ماں کو ایسی کون سی آفت آن پڑی تھی کہ اپنی 16-17 سال کی لڑکی کی شادی
اس نے 1 مہینے کے اندر اندر کر دی۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، غصے کی شدت سے اس کا سانس بھی پھول رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب مجھے اپنے کہے جملوں پر افسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے صلح جوئی کی ابتدا کرتا، اس نے دوسرے ہاتھ سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں تو اس کی اس حرکت پر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پایا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، خبردار جو میرے پاس آئے اور مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو میں منہ توڑ دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ پھر وہ ادھر ادھر نہ جانے کیا ڈھونڈنے لگی۔ شاید اسے یہ لگ رہا تھا کہ میں اسے ماروں گا۔ میں نے سوچا مجھے اس سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتا، اس لڑکی نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھایا، اس نے اس کو پکڑا اور میرے پاس آ کر میرے سر پر زور سے وہ گلدان دے مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو تارے سے چمکنے لگے، میرا سر گھوم کے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، اس کے ہاتھ کی کلائی کو زور سے پکڑ کے کھڑا ہوا، اس کے مقابل آ گیا۔ اب وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کہنے لگی، اگر تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں تمہارا گلا گھونٹ کے مار ڈالوں گی۔ میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر کی پچھلی جانب ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ خون سے بھر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے فوراً سے اس کی کلائی چھوڑی، کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری والدہ کے کمرے کی لائٹ ابھی جل رہی تھی۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت میری والدہ اپنی نیند کی دوائیاں کھا رہی تھیں، سونے کی تیاری کر رہی تھیں، لیکن مجھے دیکھ کر تو ان کے بھی ہوش اڑے تھے۔ میری پوری شرٹ خون سے بھر چکی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ خون کیسے نکلا؟ میں نے کہا، آپ کی بہو کا کارنامہ ہے۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی، فٹافٹ سے کھڑی ہوئی، اپنے دوپٹے سے میرے سر کے خون کو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی، بیڈ پر بیٹھو، میں تمہاری پٹی کر دیتی ہوں۔ زیادہ گہرا زخم تو نہیں ہوا، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اماں، کس قسم کی خون خوار لڑکی سے آپ نے میرا نکاح کروا دیا؟ میں بھلا اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ وہ تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ میری بات سن کر میری والدہ نے مجھ سے نظریں چرائی تھیں۔ پھر وہ دراز میں سے پایوڈین اور بینڈیج نکال کر میرے سر پر پٹی باندھنے لگی۔ کہنے لگی، 4 دن میں زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، امی، اتنی دیر میں وہ 2-4 زخم مجھے اور لگا دے گی، میں ہرگز اس کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری والدہ کہنے لگی، پہلے میری بات سن لو۔ میں بے حد غصے میں تھا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ کہنے لگی، فرحاد، میرے پاس بیٹھو، میری بات کو سکون سے سنو۔ میں اپنی والدہ کے پاس بیڈ پر دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، یہ لڑکی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں اپنی ماں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ میری ماں میری شادی پاگل لڑکی سے کیسے کر سکتی ہیں؟ میں ان کی سگی اور اکلوتی اولاد تھا۔ میں نے کہا، تو وہ پاگل ہے؟ اماں، آپ نے میری شادی ایک پاگل لڑکی سے کر دی ہے۔ میں جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میری ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میری والدہ کہنے لگی، میری بات سنو۔ اس لڑکی کی ماں میری دوست تھی، لیکن میری اس سے ملاقات کافی سالوں بعد ہوئی۔ وہ بیمار ہے، کینسر کی مریضہ ہے، کسی وقت بھی مر سکتی ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ اس کی بیٹی سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر تو مجھے اپنی ماں پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ مطلب اپنی دوست کے ساتھ بھلا کرنے کے چکر میں انہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، دیکھو، اس کی ماں بہت امیر ہے، اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، جو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو ہی ملے گی، اور اس کی بیٹی ویسے بھی پاگل ہے، اس لیے اس کی ساری جائیداد کے مالک تم ہوگے۔ میں نے تمہاری شادی اسی لیے اس لڑکی سے کروائی ہے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں۔ آج نہیں تو کل اس کی ماں نے آخر مر ہی جانا ہے، اور اس لڑکی کا ذہن آدھا ہے، مطلب کہ وہ محض 17 سال کی ہے تو ذہنی طور پر 8 سال کی ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر تم اس سے خوش رکھو گے تو یہ اپنی ماں اور وکیل کے سامنے تمہارے گن گائے گی۔ جیسے اس کی ماں مرے گی، ساری جائیداد تمہارے نام لگ جائے گی،
اس کے بعد بے شک تم اپنی پسند سے کسی بھی لڑکی سے شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر ہم اس لڑکی کو پاگل خانے میں داخل کروا دیں گے۔ اگر تم کمانے بیٹھو گے تو کبھی بھی اپنا گھر اور اتنی ساری جائیداد نہیں بنا سکتے۔ میری ماں کی بات بالکل ٹھیک تھی، مجھے اپنی ماں کی عقل پر حیرت ہو رہی تھی، انہوں نے تو بڑی دور اندیشی کا کام کیا تھا۔ بہرحال میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا، یہ تو اچھی بات ہے، اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، اس کا مطلب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ لڑکی ویسے بھی پاگل ہے، اس کا ذہن بالکل بچوں جیسا ہے، 4 ٹافیاں چاکلیٹس دوں گا راضی ہو جائے گی۔ اپنی ماں کے فیصلے پر بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ پٹی میرے سر پر بندھ چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کمرے میں جا کر اپنی ننھی منی دلہن کا تھوڑا دل بہلانا چاہیے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، وہ لڑکی اپنا لہنگا اتار رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری نظریں خود بخود جھکی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، نکلو کمرے سے باہر ورنہ سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ یہ سن کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں رکھے پرانے سے صوفے پر لیٹ گیا، سوچنے لگا کہ کیسے اس لڑکی کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتا ہوں۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی سے کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کروں گا، کیونکہ ایک تو وہ کم عمر تھی، پھر وہ پاگل تھی، اس کے ساتھ مجھے زندگی نہیں گزارنی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اس کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ اگلے روز جب میں آفس سے گھر واپس آیا تو اپنے کمرے میں گیا تو وہ کھلے بکھرے بالوں کے ساتھ میری ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ مجھے دیکھ کر ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوا کہ کہیں کوئی چیز ہی اٹھا کے مجھے مارنا نہ شروع کر دے۔ اندر آیا تو کہنے لگی، تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا، تم سے دوستی، چلو دونوں مل کے دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم گندے ہو، تم نے کہا تھا تم مجھے مارو گے۔ میں نے کہا، اب نہیں ماروں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ میں اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لا کر دے دیتا تو وہ خوشی سے میرے سینے سے لگ جاتی۔ اس وقت مجھے اس پاگل پر بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ میرے سوئے ہوئے جذبات مجھ پر حاوی ہونے لگتے تھے۔ لیکن میری ماں مجھ سے کہہ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہیرا کی کم عقلی میرے لیے دوہرا عذاب بنتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اکثر میرے ہی ٹراؤزرز اور شرٹس پہنتی تھی اور اکثر شرٹ کے بٹن الٹے سیدھے بند کر لیتی تھی۔ میں جب اس کی شرٹ درست کرتا تو دل میں عجیب سی خواہشیں جنم لینے لگتی، یا پھر نکاح کا اپنا ہی کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ ہیرا کا بے اختیار میرے قریب آنا میری بے اختیاریوں کو بڑھانے لگتا تھا۔ ایک رات کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھا جب ہیرا کو ایک کاکروچ نظر آ گیا۔ وہ خوف کے مارے میرے ساتھ لگ گئی، مجھے زور سے بھینچ لیا۔ وہ خوفزدہ تھی، لیکن میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ میں خود پر اختیار کھو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی میں بے خودی میں آگے بڑھنے لگا، میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میری والدہ اچانک سے اندر آئیں۔ میں بری طرح سے بوکھلا کے رہ گیا۔ ہیرا ابھی بھی کاکروچ کے خوف سے مجھ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اپنی ماں کی گھورتی نظروں کو دیکھ کر میں نے ہیرا کو خوف سے پیچھے کیا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، تم ہیرا سے دور رہو، کیونکہ یہ پاگل لڑکی ہے، اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی پاگل ہوگی، اور ہمارا مقصد صرف اس کی دولت ہے۔ چند دن میں نے اور میری ماں نے اس لڑکی کے خوب نخرے اٹھائے۔ 1 ماہ بعد اس لڑکی کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت روئی، میں نے اور میری ماں نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ وکیل صاحب جب گھر آئے تب تک ہیرا میری ماں سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ اس کی ساری جائیداد میرے نام لگ گئی۔ ہم لوگ ایک رات میں امیر ہو گئے تھے۔ میں نے ہیرا کی ماں کی فیکٹری سنبھال لی۔ اب میری توجہ کام پر مرکوز ہو گئی۔ میری والدہ کا رویہ ہیرا سے بدلنے لگا۔ جب بھی میں گھر آتا تو میری والدہ ہیرا پر چیخ اور چلا رہی ہوتی تھی۔ مجھے ویسے بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اب میری ماں اسے اسٹور روم میں سلاتی تھی۔ ایک دن میری والدہ مجھ سے دوسری شادی کا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کیا ہیرا کی ماں کی وصیت بھول گئی ہیں؟ اگر میں نے دوسری شادی کی
یا ہیرا کو گھر سے نکالا تو مجھ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے اب تمہارے گھر اور تمہارے بچے دیکھنے ہیں، یہ پاگل لڑکی اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کل کو بچے بھی اسی جیسے بے عقل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ 1 سال تک رک جائیں تاکہ وکیل کو اس بات کی تسلی ہو جائے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اس کے بعد ہم شہر بدل لیں گے۔ میری والدہ میری اس بات پر مان گئی۔ ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں اسٹور روم میں گھسی ہوئی تھی، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں نے کبھی وہاں جانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ کئی ہفتے گزر جاتے تھے، میں ہیرا کی شکل تک نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی ماں کی وصیت نے مجھے روک رکھا تھا، ورنہ دوسری شادی کر لیتا۔ میری والدہ کہتی تھیں کہ اب تو یہ لڑکی اور بھی خطرناک ہو گئی ہے، اسے اسٹور سے باہر نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو شادی کی رات اس سے سر پھٹوا چکا تھا، اس لیے اس کی جاہریت سے واقف تھا، اس لیے میں نے ہیرا کو اپنی والدہ کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ ایک رات میری ماں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ جب تک میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کر پہنچا وہ مر چکی تھیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد ستاتی تھی، یہاں تک کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات میں جاگ رہا تھا، اپنی والدہ کو یاد کر رہا تھا، جب مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی جو اسٹور روم میں سے آ رہی تھی۔ میرے دماغ کی گھنٹی بجی۔ پچھلے 2 دن سے میں نے اسٹور کا دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ اپنے صدمے میں بھول گیا تھا ہیرا تو بھوکی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اسٹور کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ ہیرا تکیے میں سے روئی نکال نکال کر کھا رہی تھی اور پانی سے اسے نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ بالکل مرجھا چکا تھا، بال بکھرے الجھے ہوئے تھے جیسے برسوں سے کنگھی نہ کی ہو۔ اجڑے بکھرے حلیے میں وہ بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ساتھ ساتھ روتے ہوئے روئی کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ میری ماں کو بد دعائیں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ کرے بڑھیا مر جائے، مجھے بھوکا رکھتی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ میں اس کے پاس آ گیا، مجھے دیکھ کر وہ سہم کر ڈر کر پیچھے ہٹی، پھر ڈرتے ہوئے کہنے لگی مجھے مت مارنا، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے مت مارنا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کھویا تھا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی، اس لیے میرا دل ہیرا کی طرف سے کچھ نرم پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، آؤ باہر آؤ، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے پاؤں کی رسیاں کھولیں تو پاؤں زخمی ہو چکے تھے، رسیاں بہت سختی سے باندھی گئی تھیں۔ میں اسے باہر لے آیا، اسے کچن میں لے گیا، وہاں موجود ٹیبل پر بٹھا کر فریج میں سے کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کھانے لگی، نہ جانے کب سے بھوکی تھی۔ کافی دیر میں اسے کھانا کھاتے دیکھتا رہا، وہ کچھ کھا رہی تھی، کچھ کپڑوں پر گرا رہی تھی۔ جب اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اسے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر دیا کیونکہ اس کے تو کپڑے تھے ہی نہیں، شاید میری ماں نے اس کے کپڑے خریدنے چھوڑ دیے تھے۔ وہ نہانے چلی گئی، لیکن جب واش روم سے باہر آئی تو گھبرائی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے لگی مجھے اسٹور روم میں بند کر دو پلیز۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی تمہاری بڑھیا ماں نے اگر مجھے باہر دیکھ لیا تو بہت مارے گی، وہ بہت مارتی ہے مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ میں نے کہا اپنے بالوں کو کنگھا کرو، کیسے الجھے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں آتا۔ میں نے اس کے بال کنگھے سے سلجھانے شروع کیے تو وہ چیخنے لگی، کہنے لگی میرے سر پر چوٹ لگی ہے۔ میں نے دیکھا تو اس کے بال کئی جگہ سے کھینچ کھینچ کر بری طرح سے نوچے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے سر پر زخم ہو چکے تھے۔ یقیناً یہ میری ماں کا اس پر ڈھایا گیا ظلم تھا۔ اس کے بازوؤں پر بھی زخموں کے نشانات تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ کیا میری ماں اتنی سفاک بھی ہو سکتی تھی؟ میری ماں اسے مارنا چاہتی تھی تاکہ میری دوسری شادی کر سکیں، پوتے پوتیاں دیکھ سکیں، اس بڑے سے گھر میں عیش کر سکیں، لیکن شاید اسے ہیرا کی بد دعا لگ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ قصوروار تو میں بھی تھا۔
ہیرا پر ڈھائے جانے والے ہر ظلم میں ہاتھ تو میں نے بھی اپنی ماں کا نہیں روکا تھا۔ ہیرا کو برداشت کرنا میری مجبوری تھی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کہتی کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ جن دنوں میری ماں کو پیسے کا لالچ تھا، ان دنوں میری ماں ہیرا کا بہت خیال رکھتی تھی، تو ہیرا بھی ان سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ اس کی کمر پر بیلٹوں کے نشانات تھے، میری ماں نے اسے بیلٹوں سے مارا تھا۔ وہ روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی اور میں سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ میں نے اس کے زخموں پر دوا لگا دی، اسے اپنے بیڈ پر سلایا۔ سوتے ہوئے وہ بار بار نیند میں چیخنے چلانے لگتی کہ مجھے مت مارو، میری امی کو بلا دو، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم میرے ساتھ لگ گئی۔ وہ خوف سے میرے اندر کہیں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا میں ہوں تمہارے پاس، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی تم اس بڑھیا کو نہیں جانتے، وہ جلاد ہے، مجھے بہت مارے گی، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میرا رویہ ہیرا سے بہت بدل چکا تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، بنا کسی لالچ کے۔ اب وہ کافی بہتر ہو گئی تھی، میری باتیں بھی ماننے لگی تھی۔ میں اسے اس رشتے کا حق بھی دے چکا تھا جو میرے اور اس کے بیچ میں قائم تھا۔ میری محبت سے یہ ہوا تھا کہ اب وہ میری باتیں ماننے لگی تھی۔ چند ماہ بعد وہ امید سے بھی ہو گئی۔ میں نے اس پورے عرصے میں اس کا بہت خیال رکھا۔ جب نرس نے میرے ہاتھوں میں میرے بیٹے کو ڈالا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ماں کو میری اولاد کی کتنی چاہ تھی، اور میرے بیٹے کی مشابہت میری ماں جیسی تھی۔ وہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، لیکن انہیں ان کا لالچ لے ڈوبا۔ کاش کہ وہ ہیرا کا خیال ماں کی طرح رکھ لیتی تو انہیں ہیرا کی بد دعا نہ لگتی۔ ہیرا اب کافی بہتر ہو چکی ہے، لیکن جب بھی میں اس سے کہتا ہوں کہ میری ماں کو دل سے معاف کر دو تو وہ نفی میں سر ہلانے لگتی ہے۔ کہتی ہے وہ بڑھیا اچھی نہیں تھی، اچھا ہوا مر گئی۔ یہ ایک ایسا کانٹا ہے میرے دل پر جو گہرا گھاؤ کر چکا ہے، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے بے تحاشا محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی انہیں معاف کر دے، لیکن ہیرا ان کا نام سن کر ان کے ایک ایک ظلم کو بتانے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، نئے سرے سے انہیں بد دعائیں دینے لگتی ہے۔ کاش میری ماں نے اس یتیم پر رحم کھایا ہوتا۔